السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت المقدس کی تاریخ اور فتح و شکست کی اس لازوال داستان کے سلسلے میں ہماری یہ دوسری ایپیسوڈ ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کی اثر نو تعمیر شروع کر دی۔ ابھی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت کی کہ اس بلڈنگ کو مکمل کریں۔ حضرت سلیمان کو کیونکہ جنوں پر بھی اختیار حاصل تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا۔ جنات نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ ابھی کام باقی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ٹائم آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور آ کر اپنے عصا یعنی اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ اسی عالم میں آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ دنیا سے آپ جا چکے تھے، لیکن آپ کا جسم مبارک اس لاٹھی پہ ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ بھی۔ جن یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی نگرانی کر رہے ہیں، تو جنوں نے دن رات کام کیا۔ جیسے ہی تعمیر مکمل ہونے لگی تو آپ کی اس لاٹھی کو دیمک نے کھایا اور آپ کا جسم مبارک زمین پہ آ گیا۔ تب لوگوں کو پتہ چلا اور جنوں کو بھی پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ یہ عمارت چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زیر نگرانی تعمیر ہوئی تھی، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد زوال پذیر ہو گئے۔ یہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ انہوں نے تورات میں تبدیلی کی اور کئی پیغمبروں کو شہید کیا۔ یہ بت پرستی کرنے لگے، سود، زنا اور ہر قسم کے گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے اس زوال کی وجہ سے بیرونی طاقتوں نے یروشلم پر کئی حملے کیے۔ 1000 سال کی اس طویل تاریخ میں یروشلم پہ 17 مرتبہ حملہ ہوا۔ یروشلم کئی مرتبہ اجڑا اور دوبارہ آباد ہوا۔ ان حملوں میں 500 قبل مسیح بابل کے بادشاہ بخت نصر کے حملے میں یروشلم اور یہاں کے لوگوں کو بہت نقصان ہوا۔ اس حملے میں ہیکل سلیمانی مکمل طور پہ تباہ ہو گیا، تورات کے نسخے جلا دیے گئے، شہر میں قتل عام ہوا، عورتوں کو اسیر کر لیا گیا، شہر کی عمارتیں پتھر کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک یروشلم عیسائی حکومت کا حصہ رہا، اور پھر 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے ساتھ ساتھ یروشلم کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ آقا علیہ السلام نبوت کے 7ویں سال سفر معراج پہ تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے اور تمام انبیاء کی نماز کی امامت کروائی، اور پھر اسی مقام سے براق پہ سوار ہو گئے، 7 آسمانوں کی سیر کو چلے گئے۔ اس طرح بیت اللہ اور مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کو اسلام کا اہم ترین مقام کا درجہ حاصل ہوا۔ 16 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب کی خلافت میں اسلامی لشکر کے سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب جنگ یرموک سے فارغ ہوئے تو بیت المقدس کی فتح کا ارادہ کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے لشکر کا رخ بیت المقدس کی طرف کر لیا۔ بیت المقدس کا قلعہ بہت مضبوط تھا، اور رومیوں نے جنگ یرموک میں مسلمانوں کی فتح کا سن کے قلعے کے حفاظتی انتظامات اور بڑھا دیے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے بیت المقدس پہنچ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اسلامی لشکر 11 دن تک حملہ کرتا رہا، لیکن کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی۔ 11ویں دن خود ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما جنگ کے محاذ پہ تشریف لے آئے۔ مسلمانوں کے لشکر میں جوش و خروش پیدا ہو گیا، اور نعرہ تکبیر کے فلک شگاف نعروں نے رومیوں پہ لرزہ طاری کر دیا۔ وہ اپنے ایک راہب کے پاس گئے اور ساری صورتحال بیان کی۔
راہب پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، اب تمہاری ہلاکت قریب ہے، کیونکہ میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ملک شام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سرخ رنگ کا صحابی فتح کرے گا۔ اگر یہ وہی سردار ہے تو پھر تمہارے پاس صلح کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر وہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کو دیکھنے کے لیے قلعہ کی دیوار پہ آیا۔ ادھر سے ابو عبیدہ بن جرح آگے آئے اور ان کے درمیان مکالمہ ہوا۔ ابو عبیدہ بن جرح نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لو یا جزیہ دے کے امان حاصل کر لو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس راہب نے آپ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، فقط آپ کو دیکھتا رہا۔ وہ واپس گیا اور اپنی قوم کو کہا کہ یہ وہ سردار نہیں ہے جس کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، لہذا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جنگ جاری رکھو۔ ابو عبیدہ بن جرح بھی واپس آئے اور اسلامی لشکر کو جنگ کا حکم دے دیا۔ دونوں طرف سے جنگ کا آغاز ہو گیا۔ مسلمان روز اس قلعے پہ حملہ کرتے، رومی قلعے سے تیر برساتے، دونوں طرف سے جانی نقصان ہو رہا تھا، سپاہی زخمی ہو رہے تھے۔ یہ لڑائی اسی طرح 4 ماہ تک جاری رہی۔ اس لڑائی سے بیت المقدس کی عوام تنگ آ گئی اور اپنے راہب کے پاس آئی اور اپنے راہب سے سارا ماجرا بیان کیا۔ راہب پھر قلعے کی دیوار پہ آیا۔ ادھر سے ابو عبیدہ بن جرح آئے، پھر مکالمہ ہوا تو راہب کہنے لگا، تم اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری کتابوں میں اس شہر کو فتح کرنے والے جس شخص کا ذکر ہے وہ تم نہیں ہو۔ ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تمہاری کتابوں میں کس شخص کا ذکر ہے؟ تو راہب نے بتایا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شہر کو فتح کرنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عمر بن خطاب ہوگا۔ ابو عبیدہ بن جرح مسکرائے اور فرمانے لگے کہ جس شخص کا تم ذکر کر رہے ہو وہ ہمارے خلیفہ ہیں۔ تو راہب کہنے لگا، اگر یہ سچ ہے تو تم ان کو بلاؤ، اگر وہ وہی ہوئے تو ہم بغیر جنگ کے یہ شہر تمہارے حوالے کر دیں گے۔ ابو عبیدہ بن جرح واپس آئے اور ایک مکتوب لکھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس روانہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سارا ماجرا سنا تو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور بیت المقدس جانے کا ارادہ کر لیا۔ چند اشخاص کو اپنے ساتھ لیا اور بیت المقدس روانہ ہو گئے۔ ابو عبیدہ بن جرح نے آپ کا استقبال کیا۔ اسلامی لشکر نے جب اپنے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے درمیان دیکھا تو نعرہ تکبیر کے نعروں سے ماحول گرما دیا۔ رومیوں کے راہب کو پتہ چلا تو وہ قلعے کی دیوار پہ آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے۔ راہب نے جب آپ کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، پھر چیخ کر کہنے لگا، اے میری قوم، اللہ کی قسم یہ وہی شخص ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے۔ دروازے کھول دو، ہتھیار ڈال دو اور قلعہ ان کے حوالے کر دو۔ قلعے کے دروازے کھل گئے، رومیوں کے لشکر نے ہتھیار ڈال دیا اور اسلامی لشکر فاتحانہ انداز میں قلعے میں داخل ہو گیا۔ اس فتح کے بعد کئی 100 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ میں رہا۔ اس کے بعد 11ویں صدی عیسوی میں عیسائیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا، جس کو آخرکار سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں دوبارہ فتح کیا، اور پھر پہلی جنگ عظیم تک بیت المقدس ترک خلافت عثمانیہ کے انڈر رہا۔ اس کے بعد امریکہ اور مغربی ممالک کی ملی بھگت سے یہودی وہاں آباد ہونا شروع ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ یہودیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا، اور آج تک بیت المقدس پہ یہودیوں کا قبضہ ہے اور وہ مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ یہ بیت المقدس کی مختصر تاریخ تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور بیت المقدس کو آزاد فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔